ہم جب بھی نماز جماعت سے پڑھیں تو امام صاحب کی سیدھی جانب. سبحان اللہ. یہ بھی پتا چلا کہ جب جب جماعت میں نماز پڑھنے کا موقع ملے اللہ کرے با جماعت نماز ہم پڑھنے والے بن جائیں. پھر پہلی صف میں جا کر نماز ادا کیا کریں اور کوشش کریں پہلی صف میں جو مؤذن صاحب کے ساتھ پہ رائٹ سائڈ کی جو جگہ ہے اللہ کرے وہ مل جائے. فرمایا یہ بہترین جگہ ہے. تو سبحان اللہ مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنا ہے. اب ایک اور ذرا تھوڑا سا باریک سا مسئلہ سمجھ لو, انشاءاللہ عشق رسول میں اور اضافہ ہو جائے گا. اب ذرا سمجھیے گا مقام ابراہیم کیا ہے؟ ایک پتھر ہے. ہاں یہ جنتی پتھر ہے, بڑا مقدس پتھر ہے, لیکن عین نماز میں اس پتھر کی تعظیم کرنے یعنی اسے مصلی بنانے کا حکم دیا. اب سوچنے کی بات ہے, علماء بیٹھے ہیں کہ حالت نماز میں ایک پتھر کی تعظیم کرنے سے نماز میں کوئی نقص نہیں آتا ہے, نماز میں کوئی کمی نہیں آتی ہے, نماز ٹوٹتی نہیں ہے بلکہ نماز مکمل رہتی ہے. بلکہ تو بھلا خود انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ نبیوں کے امام جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اگر کسی کو نماز میں خیال آ جائے تو اس کی نماز میں کیسے خلل واقع ہوگا, اس کی نماز میں کیا کمی آ جائے گی. سبحان اللہ. سچ یہی ہے کہ حالت نماز میں نبی کی تعظیم کا خیال آنے سے نماز ٹوٹتی نہیں بلکہ کامل و اکمل ہو جاتی ہے. کسی عاشق نے کیا خوب کہا, کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے آ جگایا نماز میں, کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے آ جگایا میری نماز میں, میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں. اللہ اکبر. یعنی نبی پاک کی یاد اگر نماز میں آ جاتی ہے تو غفلت کی نیند اڑ جاتی ہے. اور سبحان اللہ نماز کا تحفہ بھی تو نبی پاک نے ہی ہمیں دیا ہے, نماز کی تعلیم بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی ہے. تو سبحان اللہ یہ ہے جناب تبرکات کی حیثیت اور تبرکات کی برکت. اللہ سے دعا کرتے ہیں رب کریم ہمیں مکہ پاک کی حاضری عطا فرمائے, حج کی سعادت نصیب فرمائے, مقام ابراہیم کا دیدار نصیب فرمائے اور مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کرنا بھی نصیب فرمائے. ہاں ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں, جب یہ فضیلت سنتے ہیں نا تو ہمارے کچھ حاجی صاحبان سمجھتے ہیں چاہے وہ عمرے پر جائیں یا حج پہ جائیں کہ جناب اب تو بالکل مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی ورنہ نماز ہی نہیں ہوگی. تو اب اس کے لیے وہ جناب طواف روک کر 4-5 بندے ہاتھ باندھ لیتے ہیں کہ نہیں بھائی ادھر ہی نماز پڑھنی ہے. اب اس پہ ہزاروں لوگ گزر رہے ہوتے ہیں اور اب ماشاءاللہ طواف میں تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے. تو اگر مقام ابراہیم پر آپ کو جگہ نہ ملے تو حرم پاک میں جہاں بھی جگہ ملے آپ وہاں پر واجب الطواف جو ہے جو نماز کے نوافل ہیں طواف کے وہ ادا کر سکتے ہیں, وہ کہیں بھی ادا کر لیں. مقام ابراہیم پر جا کر ادا کرنا ضروری نہیں ہے. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں حضرت ابراہیم کا ذکر خیر ہو رہا ہے. ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سمندر کے کنارے سے گزر رہے تھے. آپ سبحان اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے. حالت یہ ہے کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس سے نوچ رہی ہیں اور پرندے بھی اس کا گوشت کھا رہے ہیں. یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی حیرت ہوئی. ویسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان اور یقین کتنا پختہ تھا اس پر تو کوئی کلام نہیں ہو سکتا. آپ جیسا کامل ایمان والا کون ہو سکتا ہے. یہ تو صرف ایک حیرانی تھی کہ یہ لاش جب کئی سارے ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے, اس کا کچھ گوشت مچھلیوں کے پیٹ میں چلا گیا ہے, کچھ پرندوں کے پیٹ میں چلا گیا ہے, کچھ پانی میں لگ کر گل گیا ہے, ایک لاش کے اتنے سارے ٹکڑے بٹ گئے ہیں, قیامت آنے میں ابھی صدیاں باقی ہیں. حیرت کی بات یہ کہ اللہ کیسے قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا اور یہ سارا گوشت جو اس کا ہے اس کے جسم پر واپس آ جائے گا. سبحان اللہ. آپ نے رب کریم کی بارگاہ میں سوال کیا رب ارنی کیف تحیی الموتى, اے میرے رب تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا. اللہ اکبر. اب آپ کا ایمان تو مضبوط ہے مگر آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. اس پر کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ شاید حضرت ابراہیم کو کوئی شک تھا, لہذا اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ہی جواب دلوایا. ارشاد ہوا اولم تؤمن, کیا تجھے یقین نہیں؟ حضرت ابراہیم نے عرض کیا بلا ولکن لیطمئن قلبی, یقین کیوں نہیں مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے, اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں مولا تیری قدرت کیسی ہے. سبحان اللہ. میں دیکھنا چاہتا ہوں, مجھے علم الیقین حاصل ہے, مجھے عین الیقین یعنی آنکھوں سے دیکھ کر مزید پکا یقین حاصل کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. رب کریم نے کیا حکم دیا, رب کریم نے یہ خواہش کیسے پوری فرمائی. فرمایا ابراہیم 4 پرندوں کو لو, ان چاروں پرندوں کو اپنے ساتھ کچھ ہلا بھی لو, اب ان چاروں پرندوں کو ذبح کرو اور ان سب کا قیمہ بنا کر چاروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا لو اور ان چاروں ٹکڑوں کو مختلف جگہوں پر رکھ کر انہیں پکارو. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم نے کیا کیا, 4 پرندے لیے, ایک مور لیا, ایک مرغ, ایک کبوتر اور ایک گدھ, یہ ایک روایت میں کوا, یہ 4 پرندے لیے, ان کو جناب ذبح کیا گیا. ان چاروں کے سر حضرت ابراہیم نے اپنے پاس رکھ لیے اور ان کا قیمہ بنایا, قیمہ بنا کر 4 پہاڑوں پر الگ الگ رکھ دیا. کتنا مکسچر ہو چکا ہے. اور اب حضرت ابراہیم پکارتے ہیں اے کبوتر, اے مور, یا ایتھا الحمامہ, یا ایھا الدیک,
آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ کیمے کے اجزاء اڑنے لگے اور سارے پرندے دوبارہ بن گئے، سر نہیں ہے مگر دوڑتے ہوئے آئے، اور حضرت ابراہیم کے پاس جو سر رکھے ہوئے تھے اپنے اپنے سر کو گویا اپنے سر میں لگایا، اپنی گردن میں لگایا، اور وہ دانا چگنے لگے، پھر سے زندہ ہو گئے۔ اللہ اکبر! اللہ کریم نے حضرت ابراہیم کے سامنے اپنی قدرت کا کیا شاندار نظارہ دکھایا۔ یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے، مگر سبحان اللہ اس واقعے سے ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ سیکھنے کو ملی ہے کہ میرے رب کی قدرت کیسی ہے، میرا رب جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور دوسری بات کہ حضرت ابراہیم نے پرندوں کو پکارا، قرآن کہتا ہے اے ابراہیم ان پرندوں کو پکارو، اور آپ نے پکارا یا ایھا الدیک یا ایتھا الحمامہ، اے کبوتر، اے گدھ، اے مور، چاروں پرندوں کو پکارا۔ سوال یہ ہے پرندے تو مر چکے تھے، بلکہ ان کا تو قیمہ بھی بن چکا تھا، تو قیمہ بنے ہوئے مرے ہوئے پرندوں کو پکارنا جائز یا کہہ کر پکارنا جائز؟ تو اگر آج کوئی عشق رسول میں ڈوب کر یا رسول اللہ کہے تو اس کو تو کوئی پرابلم نہیں کسی کو ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی پکار رہے، قرآن میں رب فرما رہا ہے پکارو۔ اگر کوئی صحابی رسول کو پکارتا ہے یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ غوث پاک کو پکارے، داتا حضور کو پکارے، حضرت امام حسن امام حسین کو پکارے۔ نبی اللہ جو ہوتے ہیں وہ حیات ہوتے ہیں، اپنی قبروں میں رزق پاتے ہیں، یہ تو حدیث پاک میں موجود ہے۔ تو اگر کوئی آج یا رسول اللہ کہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ چلے ایک اور بڑا آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں۔ یہ تو میں نے قرآن کی بات کی ہے، حدیث پاک تقریباً سبھی لوگوں کو یہ دعا یاد ہوگی جب ہم قبرستان جاتے ہیں۔ مشکات شریف کی حدیث میں بھی یہ دعا موجود ہے، اور کئی سارے لوگوں کو یاد ہوگی۔ قبرستان کی دعا یاد ہے نا، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ کیا خوبصورت دعا ہے، بلکہ اس دعا میں ایک میسج بھی بڑا پیارا ہے۔ اللہ کرے قبرستان جائیں تو یہ دعا کا میسج بھی تو سمجھیں۔ معنی کیا بنتا ہے اس دعا کا؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے، وانتم سلفنا، تم پہلے چلے گئے، ونحن بالاثر، ہمیں پیچھے آنا ہے۔ کاش قبرستان جا کر یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ پہلے چلے گئے ہیں، ہماری باری آنے والی ہے، مجھے بھی اسی قبر میں جانا ہے، میرا بھی سب کچھ پیچھے رہ جائے گا، میں دنیا کے پیچھے اتنا نہ بھاگوں کہ قبر میں جب جاؤں تو وہاں مار پڑے۔ کاش اس دعا سے ہم یہ سبق حاصل کریں۔ اور سبحان اللہ ایک مسئلہ کیا حل ہو گیا، مجھے بتائیے، قبرستان شکارپور میں بھی ہوگا نا؟ قبرستان میں نیک لوگ بھی دفن ہوئے ہوں گے، گناہگار بھی دفن ہوئے ہوں گے، نمازی بھی گیا ہوگا، بے نمازی بھی گیا ہوگا، عبادت گزار بھی گیا ہوگا، شرابی بھی گیا ہوگا۔ سارے قبرستان والوں کو جا کر آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور، نیک کی قبر پر بھی یا اہل القبور، گناہگار کی قبر پر بھی یا اہل القبور۔ مجھے بتاؤ ایک عام مسلمان کو یا اہل القبور کہنے کی اجازت حدیث پاک کے ذریعے ہے، یہ دعا موجود ہے، نبی پاک یہ دعا کہتے ہیں، تو اگر میں داتا حضور کے قدموں میں جا کر کہوں کہ یا داتا حضور تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ جناب یہ تو حدیث پاک سے ثابت ہے، تو اس میں کنفیوز نہ ہوا کریں، امید ہے یہ مسئلہ بھی دور ہو گیا ہوگا۔ اچھا یہاں علماء نے ایک بڑی پیاری اور بھی بات سکھائی، صوفیانہ تفسیر کی ہے اس واقعے کی۔ یہ جو چار پرندے ہیں نا، کبوتر، مرغ، مور اور گدھ، فرمایا ان چاروں میں ایک بری خصلت ہے۔ جو مور ہے نا اس کو اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز ہے، گھمنڈ، تکبر۔ جو مرغ ہے اس میں بڑی شہوت ہوتی ہے۔ فرمایا کبوتر بھی جو ہے اپنی اونچی اڑان پر بہت زیادہ غرور کرتا ہے، اور گدھ جو ہے اس کے اندر بڑی لالچ ہوتی ہے۔ کیا خوبصورت بات علماء کہتے ہیں، یہ چار بری عادتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم نے ذبح کیا نا ان چار پرندوں کو، اگر تم بھی اپنے دل سے ان چار بری عادتوں کو نکال دو، ان چار بری خصلتوں کو ذبح کر دو، اس رب کریم نے چار مرے ہوئے پرندوں کو زندہ کیا تھا، وہ تمہارے مردہ دل کو بھی زندہ فرما دے گا، تمہارے دل میں بھی نور علی نور ہو جائے گا۔ بس ان بری خصلتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ایک اور بات سیکھنی ہے اس واقعے سے جو آج کے دور میں بڑی امپورٹنٹ ہے۔ حضرت ابراہیم کا ایمان کتنا مضبوط ہے، پہلے یہ بات سمجھنا، ان کے ایمان کا صدقہ اللہ عطا فرما دے۔ ایسا ایمان تھا کہ اتنی بڑی آگ میں آپ کو ڈالا جا رہا تھا، آپ کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ 18-20 سال۔ فرشتے آئے تھے آپ کے پاس، اے ابراہیم ہمیں کہیے ہم بارش برسا دیتے ہیں۔ ہوا کا فرشتہ آیا، اے ابراہیم آپ کہیں تو ہوا چلا کر آگ بجھا دیتے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، مجھے تم میں سے کسی سے حاجت نہیں۔ جب بالکل آگ میں پھینکا جانے لگا، حضرت جبرائیل آئے، اے ابراہیم آپ میرے لیے کوئی کام ہو تو بتائیں۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں اے ابراہیم پھر اللہ ہی سے عرض کر دیجئے کہ وہ آپ کو اس آگ سے بچا لے۔ ایمان کی طاقت دیکھیں، اللہ پر بھروسہ دیکھیں۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں میرا رب دیکھ رہا ہے، اس نے بچا
بچانا ہوگا تو وہ بچا لے گا، وہ جو چاہے میں اس میں راضی ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ایمان تھا۔ حضرت ابراہیم کے ایمان کی بات کرتے ہو، آپ کے ایمان کا لیول یہ ہے کہ آپ کو حکم ملا اپنی زوجہ کو، اپنے دودھ پیتے بچے کو ایک صحرا میں چھوڑ کر آ جاؤ، جہاں پانی بھی نہیں ہے، جہاں آبادی بھی نہیں ہے، آپ اس جگہ پر چھوڑ آئے اور پھر مکہ آباد ہو گیا۔ آپ کو کہا جاتا ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرو، آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے چل پڑتے ہیں۔ ارے ایسا ایمان! اللہ اکبر! شاعر مشرق کہتے ہیں نا، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا۔ ہاں، پرابلم یہی ہے، ہمارے ایمان میں ہی کمزوری ہو گئی ہے۔ ایمان مضبوط ہو جائے تو کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج بھی آگ باغ بن سکتی ہے۔ آپ غم کی آگ میں ہے نا، پریشانی کی آگ میں ہے، اگر کسی اور مصیبت میں ہے، اپنا ایمان مضبوط کر لو، اپنا عقیدہ مضبوط کر لو، اللہ پر بھروسہ مضبوط کر لو، تمہاری غموں کی آگ جو ہے وہ آج گلزار بن جائے گی۔ مگر سمجھ یہ آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ایمان کو مزید مضبوط کرنا تھا۔ سیکھنے کو یہ ملا کہ ہمیں بھی یہ کام کرتے رہنا ہے کہ ہمارا ایمان بھی مضبوط ہو جائے، کہیں ایمان کمزور نہ ہو جائے۔ ایمان کی فکر کرنی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ایک زمانہ آئے گا، آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہوگا۔ آج کل تو جناب طرح طرح کے فتنے ہیں، ایمان کے ڈاکو گھوم رہے ہیں۔ معاذ اللہ کوئی عقیدہ ختم نبوت پر اٹیک کر رہا ہے، کوئی جناب ہمارے اولیاء کرام صحابہ کرام کے ہمارے جو ان سے تعلق ہے اس پر اٹیک کر رہا ہے، کوئی جناب انبیاء کرام کے بارے میں معاذ اللہ ہمارے دل سے محبت نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جس کو دیکھو سب کو سننے کا شوق ہے۔ نہ کرنا ایسا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو لوگ ہمیں انبیاء کرام صحابہ کرام اولیاء کرام سے دور کرنا چاہتے ہیں، اور آج کے دور میں علماء کرام سے دور کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے ہمیں جوڑ کر رکھا ہے اس دین کے ساتھ، ہمیں ان لوگوں کی بات نہیں سننی چاہیے۔ ایمان کی حفاظت کی فکر کیجئے، کیونکہ یہی بات اعلیٰ حضرت نے آج سے 100 سال پہلے سمجھا کر گئے۔ میرے رضا کہتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں۔ کیسا محاورہ استعمال کیا؟ آنکھ سے کاجل کون چرا سکتا ہے؟ آنکھ کے اندر ہی کاجل ہوتا ہے نا۔ کہاں بڑے مکار چور ہیں، ایسی چالیں لے کر آئیں گے، دین کی بات کر کے تمہارا دین لے جائیں گے، ہیں علم کی بات کر کے تمہیں علم دین سے دور کر دیں گے، تمہیں کہیں گے قرآن ہی تو سنا رہا ہوں، مگر تمہیں اللہ رسول کی محبت سے عاری کر دیں گے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب جاگنے کا دور ہے، سمجھنے کا دور ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ ارے تیرا ایمان چھیننے آئے ہیں اور تو اب غافل ہو گیا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ ایمان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، ایمان کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا۔ پہلے کے دور میں فتنے کم تھے مگر ایمان بچانے کی لوگوں کو فکر زیادہ تھی۔ آج کے دور میں فتنے زیادہ ہیں، ایمان کے لٹ جانے کا جناب سبب زیادہ ہو گئے، مگر لوگ ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں کرتے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر ہمارے پاس کوئی قیمتی چیز ہو، اس کی حفاظت کی کتنا سوچتے ہیں؟ کسی کے پاس اگر مثال دیتا ہوں، قیمتی موبائل ابھی جیب میں ہوگا تو ہر تھوڑی دیر بعد اپنے جیب پہ ہاتھ لگاتے ہیں، یار موبائل ہے کہ نہیں ہے، کہیں چلا تو نہیں گیا۔ کوئی موٹر سائیکل قیمتی بار کھڑی کر کے آیا ہوگا یا گاڑی، اس کا دھیان بار بار جاتا ہوگا، یار لاک صحیح لگایا تھا نہیں لگایا تھا، کیونکہ قیمتی ہے۔ سونا ہو، پیسے ہوں اور تالے کے اندر گھر میں یا بینک میں رکھواتے ہیں۔ مجھے بتائیں ہم سب کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ بتائیے نا۔ ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ ساری دنیا کی دولت کسی کے پاس ہو اور ایمان نہیں، اس سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے۔ اور میرے پاس کچھ نہ ہو، ایمان ہو تو مجھ سے بڑا امیر کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ جو ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے گا نا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا انشاءاللہ۔ اگر گناہگار بھی ہوا، رب ناراض بھی ہوا، کسی وجہ سے اسے جہنم میں ڈالا بھی گیا، تو سزا بھگتنے کے بعد جب وہ جنت میں جائے گا نا، پھر جنت سے باہر کبھی نہیں آئے گا۔ قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ تو ایمان اتنی بڑی نعمت ہے، اور جو کفر پر جس کا خاتمہ ہوا، جو ایمان کے بغیر دنیا سے گیا، اب وہ جہنم میں جائے گا اور جہنم سے کبھی بھی باہر نہیں آئے گا۔ ہم فیہا خالدون۔ اب سوچو ایمان کی کتنی فکر کرنی چاہیے، مگر یا کسی کو ٹینشن ہی نہیں ہے۔ اپنی دعا کروائیں گے، لوگ کرواتے بھی ہیں، دعا کرتے بھی ہیں، یا اللہ روزی میں برکت دے دے، گھر کی حفاظت ہو، بچوں کی حفاظت ہو، فصل کی حفاظت ہو۔ کبھی تو دعا کرو یا اللہ ایمان کی حفاظت ہو، کبھی تو دعا کرو یا اللہ قبر میں ایمان سلامت لے کے جاؤں۔ یعنی ایمان کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہے، حالانکہ ایمان چھن سکتا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھیے، آپ کو پتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا
پہلے یہ بتائیے پیارے آقا کا قلب مبارک کیسا ہے، آپ کا دل اقدس، آئے ہائے تیرے صدقے میں آقا سارے جہان کو دین ملا، جن کے صدقے میں ایمان ملا وہ دعا کرتے تھے. وہ دعا کیا تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. یہ اللہ کے نبی دعا ہماری تعلیم کے لیے فرماتے. ہمیں ٹینشن ہی کوئی نہیں. ایمان کی مضبوطی کے بارے میں سوچئے اب کیسے ایمان مضبوط ہو. آئیے سنتے ہیں. حدیث پاک میں ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آقا فرماتے تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنے والدین، اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ بنا لے. تو ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ نبی پاک سے سچی محبت، سب سے زیادہ محبت. خالی نعرے نہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بہت اچھا نعرہ. جس کو موت قبول ہے اس کو نماز کیوں قبول نہیں ہے؟ اس کو حرام روزی چھوڑنا قبول نہیں ہے؟ اس کو بے حیائی کے کام چھوڑنا قبول نہیں ہے؟ جوئے اور شراب میں پڑے میں کہتے غلامی رسول میں موت بھی. خود سوچئے نا. سچی محبت. مومن کامل کب ہوگا؟ جب نبی پاک سے سچی اور سب سے زیادہ محبت ہوگی. ایک اور ایمان مضبوط کرنے والے کام سنیں. آقا فرماتے ہیں اوثق عر الایمان الحب فی اللہ. آقا فرماتے ہیں اللہ پاک کی رضا کے لیے اللہ پاک کے بندوں سے محبت کرنا ایمان کی سب سے مضبوط رسی ہے. تو پتہ چلا اللہ کے نیک بندوں، ولیوں، صحابہ، اہل بیت سے محبت کرنا، ان سے اپنا روحانی تعلق مضبوط کرنے سے ہمارا ایمان پکا ہوتا ہے. تو اللہ والوں سے محبت کریں، اللہ کے بندوں سے محبت کریں، دشمنیاں چھوڑ دیں. ایک اور حدیث پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں. یعنی خواہشات پر نہیں چلنا ہے. میری خواہشات، میری تمنائیں سب پیچھے ہیں. پہلے میرا دین ہے، پہلے میرا مذہب ہے، پہلے اسلام ہے. لوگ کہتے ہیں یار سب چلتا ہے، بچوں کی خوشی میں سب چلتا ہے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی خواہشات کو مٹا کر اسلام پر عمل کرنا یہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے. ایک اور حدیث پاک سنیں جو آج کے دور میں بڑی ضروری ہے. میرے آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرنے لگے جو اپنے لیے پسند کرتا. اب کیا حال ہے؟ کیا آپ پسند کرتے ہیں آپ کی بے عزتی ہو؟ کیا آپ پسند کرتے ہیں آپ کو کوئی دھوکہ دے؟ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کا دل دکھایا جائے؟ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ملاوٹ کر کے کوئی مال بیچے، آپ کا مال دبا لے؟ جب آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو آپ دوسرے کے لیے بھی یہ پسند نہ کریں. آپ بھی دوسروں کی عزت کریں، آپ بھی دوسروں کے ساتھ سچ بولیں، آپ بھی کسی کو دھوکہ نہ دیں. کیونکہ مومن وہ جب تک نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ بات سیکھنی ہے کہ اگر ایمان کو مضبوط کرنا ہے تو ان حدیثوں کو مضبوط کریں، ان احادیث پر عمل کریں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا ہے. اب اگلے چند دنوں کے بعد وہ مہینہ آ رہا ہے جس مہینے کو ذو الحجہ کا مہینہ کہا جاتا ہے. اور یہ کتنا مبارک مہینہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام. کوئی دن نہیں ہے کہ جس کا نیک عمل کرنا اللہ کے ہاں ان 10 ایام سے بڑھ کر محبوب ہو. یعنی عام دنوں میں نیکی کی جائے وہ بھی اللہ کو بڑی پیاری ہے، لیکن عام دنوں کی نسبت ذو الحجہ یعنی عشرہ ذو الحجہ جو ہے، ذو الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، اس کی نیکیاں اللہ کے ہاں بڑی محبوب ہیں. اور آگے ایک روایت میں ہے والعمل فیہن یضاعف 700 ضعف. ان دنوں میں نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. تو سبحان اللہ، ان 10 دنوں میں خوب نیکیاں کیجئے. ہو سکے تو 9 دن روزے رکھیے. 10 ذو الحجہ کو عید والے دن روزہ نہیں رکھ سکتے کہ بلکہ 10 11 12 13 یہ 4 دن اور پھر عید الفطر 5 دن پورے سال میں روزہ رکھنا جائز نہیں. اور سبحان اللہ علماء کہتے ہیں یہ جو 4 دن ہے نا بقرہ عید کے، یہ روزہ نہ رکھو، یہ اللہ کی طرف سے تمہاری دعوت ہے. ہاں باقی 9 دن خوب روزہ رکھیں، عبادت کریں. اور سبحان اللہ ان دنوں میں حاجی اپنی زندگی کے خوشگوار یادگار ایام منا رہے ہوتے ہیں. اللہ جو اس سال حج پر جا رہے ہیں ان کا حج قبول فرمائے، اور جو تڑپ رہے ہیں رب کریم ہمیں بھی اس در کی حاضری نصیب فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے لیے ایک پیغام بھی بھجوایا ہے، یہ پتہ ہے؟ ہاں اللہ کے خلیل نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم امتیوں کے لیے، سرکار علیہ السلام کی امتیوں کے لیے ایک پیغام بھجوایا. وہ کیا ہوا کہ معراج کی رات میرے آقا فرماتے ہیں میری ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آپ نے فرمایا اے محبوب علیہ السلام اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیے. آئے ہائے، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم ہمیں سلام عطا فرما رہے ہیں. اور پھر فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو فرمائیے کہ جنت پاک اور زرخیز زمین ہے اور خالی میدان کی صورت ہے. بے شک یہاں کے باغات سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر ہیں. یعنی جنت کی زمین خالی ہے. بندہ جب یہ تسبیح کرتا ہے اس جنت میں درخت لگتے رہتے ہیں. یا رسول اللہ اپنی امت سے فرمائیے ان کلمات کا کثرت سے ذکر کیا کریں تاکہ جنت میں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ باغات لگتے رہیں. کاش ہم درخت لگانے لگیں تو کچھ موسم بھی ٹھیک ہو جائے. دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF انشاءاللہ اگست میں شجر کاری کرے گا. مجھے لگتا ہے اہلیان پاکستان کو اس گرمی سے تو اب لگ پتا گیا ہوگا کہ اگر ہم درخت لگا لیتے اور زیادہ لگاتے تو شاید اس موسم میں فرق پڑ جاتا. اب تو سائنٹیفکلی بھی پروف ہو گیا ہے کہ جس محلے میں درخت زیادہ ہوں وہاں ٹیمپریچر بھی کم ہوتا ہے. لوگ اپنی گاڑی پارک کرنے کے لیے، اپنا جانور باندھنے کے لیے درخت تو ضرور ڈھونڈتے ہیں مگر درخت نہیں لگاتے. اللہ کرے میری بات اہلیان پاکستان سن لیں. تمام 24 کروڑ پاکستانی صرف ایک ایک پودا لگا لیں اور اس پودے کو درخت بنائیں. پودا لگا کر بھول نہ جائیں، اس کو درخت بنا لیں تو انشاءاللہ اگلے 2-4 سالوں میں ہمارا وطن سرسبز و شاداب ہو جائے گا. ہماری آنے والی نسلوں کو اچھا موسم ملے گا، ٹھنڈی ہوائیں ملیں گی اور انشاءاللہ آکسیجن کی فیکٹریاں ملیں گی. چلیں پہلے تو یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ثواب کی نیت سے ہم دعوت اسلامی والوں کے ساتھ اس سال شجر کاری بھی کریں گے انشاءاللہ. یہ تو ہو گئی دنیا میں شجر کاری. اب جنت میں درخت لگانے وہ تو اور آسان ہے. حضرت ابراہیم